پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں اس تباہی اور نقصانات کو فیس کر رہی ہے۔ جلد آؤں گا یہاں پہ، یہ مانسون کے ختم ہوتے ہی انشاءاللہ تو پھر دانش اسکولوں کے جو سنگ بنیاد رکھنے ہم نے وہ بھی انشاءاللہ وہاں رکھیں گے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے تباہی، وزیر اعظم کا متاثرین کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کی امداد کا اعلان، کہا متاثرین کے دوبارہ آباد ہونے تک گلگت بلتستان آتا رہوں گا۔ بارشوں اور کلاؤڈ برسٹنگ سے ہونے والی تباہی پر گہرے رنج و غم کا اظہار، سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں میں چیکس تقسیم۔ وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ 2022 کے سیلاب کی تباہی بھی اسی کا تسلسل تھی۔ وفاق اور جی بی حکومت قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ شہباز شریف سے گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ملاقاتیں، سیلاب کی تباہ کاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گلگت بلتستان میں سیلاب میں بہہ جانے والے سیاحوں کی تلاش کے لیے آپریشن ختم، ملبے سے تمام گاڑیاں نکالی گئیں، لاپتہ افراد کا سراغ نہ مل سکا، سیلابی ریلے میں لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں، لاپتہ افراد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بالائی علاقوں میں بارشیں پھر قہر ڈھانے کو تیار، آئندہ ہفتے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کرتے ہوئے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا، برفانی جھیلیں پھٹنے، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت، سفارتکاری اور اسٹریٹجک بصیرت کا عالمی سطح پر بھی اعتراف، 3 اگست کو برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع مضمون میں انہیں پاکستان کی سب سے بااثر شخصیت قرار دیا گیا۔ تذکرے میں بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل کی امریکی صدر سے حالیہ ملاقات نے خطے کی سفارتی ترجیحات کو نئی جہت دی۔ جریدے کے مطابق امریکہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کی بحالی اور سرمایہ کاری پر غور کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کو جدید، مذہبی مگر عملی سوچ کا حامل قائد قرار دیا گیا۔ وزیر خارجہ سعود ڈار کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال، بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو، پاکستان اور امریکہ کا 2 طرفہ تعاون جاری رکھنے کے لیے روابط بڑھانے پر اتفاق۔ ملکی معیشت میں بہتری اور تجارتی پالیسیز کے ساتھ پاکستان کے لیے امریکہ سب سے بڑا برآمدی ملک بن گیا۔ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 4 برس میں 14 ارب 44 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی کارکردگی، 100 انڈیکس میں 1017 پوائنٹس کا اضافہ، تیزی کے باعث 100 انڈیکس 1,42,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس تاریخ کے بلند ترین سطح 1,42,052 کی سطح پر بند ہوا۔ عوام کے لیے خوشخبری، بجلی سستی ہو گئی، نیپلا نے بجلی کی قیمت میں 1.75 روپے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ نیپلا نے سی پی پی اے کی سماعی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ نیپلا ڈیٹا کا مزید جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے صارفین کو 53 ارب 39 کروڑ روپے سے زائد ریلیف ملے گا۔ صدر مملکت کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ آصف علی زرداری نے شہباز شریف سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا، مرحوم کے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ پولیس کے شہداء کو قوم کا سلام، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا امن و امان کا قیام، پولیس کے افسروں اور جوانوں نے ہمیشہ جرأت اور بہادری کے ساتھ فرائض سر انجام دیے۔ کے پی کے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 2330 اہلکاروں نے اپنی جانیں قربان کی۔ شہدائے پولیس وہ سچے محافظ تھے جنہوں نے اپنا خون بہا کر امن کا سورج طلوع کیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پولیس کے شہداء نے خون سے وطن کو امن کا گہوارہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبائی حکومت پولیس اور شہداء کی قربانیوں کو بھولی نہیں۔ ہر رنگ کی وردی پہننے والے اس قابل ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کو شکست دے سکے۔
मगर जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी फोर्सेस नहीं खड़ी होंगी, ये जंग जीती नहीं जा सकती। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाम हुआ तो पूरी दुनिया लपेट में आएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी क़ुव्वतें नहीं होंगी तो जंग नहीं जीती जा सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक पैगाम तकरीब से खिताब में तंबीह की कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मान नहीं हो सकती। जोर दिया कि सूबाई हुकूमतें अपना फ़र्ज निभाएं। पुलिस ने मुल्क में अमन की खातिर कुर्बानियाँ दी। पुलिस के अफसरान और जवान हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। केपी के पुलिस ने अमन अमान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाक फौज और पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्दों से है जिन्होंने सुपर पावर्स को हराया। सिंध में खुसूसी तौर पर जो पुलिस का किरदार रहा है, स्पेशली पिछले मैं समझता हूँ कि 25-30 सालों में, वो एक मिसाली किरदार है। और मैं एक और बात भी वाज़ेह करके बताता चलूँ कि सिंध की पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन और सबसे ज़्यादा तरबियत याफ्ता पुलिस। सिंध में पुलिस का किरदार मिसाली है। सिंध पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन फोर्स है जिसने कुर्बानियां देकर अमन व अमान कायम किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पुलिस का जवान चंद हजार रुपए तनख्वाह के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर अवाम की जान और माल की हिफाजत करता है। भारत ने मैच और दिल इंग्लिश बल्लेबाज क्रिस वोक्स ने जीत लिए। भारत ने इंग्लैंड को 5वें टेस्ट में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। इंग्लैंड की टीम ने 6 रन से मैच और सीरीज जीतने का मौका गंवा दिया। जख्मी हाथ के साथ बैटिंग के लिए आने वाले क्रिस वोक्स का तमाशाइयों ने खड़े होकर शानदार इस्तकबाल किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से जीत ली। तीसरे टी20 मैच में वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त हुई। 190 रन हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 176 रन ही बना सकी। हसन अली, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सुफियान मुकीम ने एक खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान 74 और साइम अयूब ने 66 रन स्कोर किए। टी20 सीरीज में शानदार फतह पर सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं की कौमी टीम, पीसीबी और मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश। इसराइली आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। इसराइली वजीर बेन गोयर की क़यादत में 4000 आबादकार मस्जिद में दाखिल। खुलेआम यहूदी इबादत स्टेटिस्को की खुली खिलाफ वर्जी, गज़ा पर कब्जे की धमकी और फ़लस्तीनियों से हिजरत का मुतालबा। उर्दन और सऊदी अरब का शदीद रद्दअमल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया है कि ऐसे इक़दामात ख़ित्ते में कशीदगी को हवा देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मस्जिद अक्सा पर इसराइली धावे की शदीद मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा कि इसराइली वज़रा की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। दुनिया इस पर खामोश न रहे बल्कि इसराइल को जवाबदेह ठहराए। इसराइली फौज की गजा पर जारहियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फोर्सेस ने 23 अफराद को इमदादी मराकज़ पर निशाना बनाया। 24 घंटे में भूख से मजीद 2 बच्चे और 1 नौजवान दम तोड़ गया। भूख से मरने वालों की तादाद 159 हो गई, 90 बच्चे शामिल। इसराइल इमदादी सामान की बिला रुकावट फराहमी की इजाज़त दे। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। हमास ने मुज़ाकरात की बहाली इमदाद के दाखिले से मशरूत कर दी। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में भी कई शहरों पर धावा। गज़ा में जो हो रहा है वो बहुत बुरा है। हम हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी करवाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि गज़ा में शहरी भूखे रहें। यूक्रेन से जंग में रूस का भारी नुकसान हो रहा है। रूस ने जंग ना रोकी तो पाबंदियां आयद करेंगे। अमरीकी सदर की धमकी। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। कहा पाक भारत समेत दुनिया में कई जंगें रुकवाएं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर करते रहेंगे। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम कहते हैं कि कश्मीरियों से यकजहती के लिए कल 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। कल का दिन सियासत का नहीं, कश्मीरियों से यकजहती का दिन है।
ایک ایسا فتنہ گروہ ہے جس نے کل دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے. ان کے اپنے ایک اسلام آباد کے کسی لیڈر نے گوریلا جنگ کا نام دیا ہے اس کو. ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کے روپ میں پاکستان کا امن و امان تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ترقی کرتا ہوا پنجاب مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہا. مخالفین کا کام ہرزہ سرائی کرنا ہے. ایک طبقے نے ہر اہم موقع کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. پی ٹی آئی کا یوم استحصال پر احتجاج کی کال دینا افسوسناک. ماضی میں بھی احتجاج کی کالز دیں جو ہر بار ناکام ہوئیں. 5 اگست کے احتجاج کی کال کا نتیجہ ماضی کی کال سے مختلف نہ ہوگا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی کڑی تنقید. کہتی ہیں علی امین گنڈاپور کو آر یا پار کا بہت شوق ہے مگر خود آر اور پار ہو جاتے ہیں. احتجاج کو گوریلا وارفیئر کا نام دیا جا رہا ہے. وفاقی حکومت کا 18ویں ترمیم میں سقم دور کرنے کا فیصلہ. پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی. آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت درکار. قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کی صورت میں حکومت 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی. سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے جے یو آئی فے کی حمایت درکار ہوگی. ملک بھر میں مانسون اپنے جوبن پر. راولپنڈی اسلام آباد میں بادل پھر برس پڑے. لاہور میں بھی بارش نے جلتھل ایک کر دیا. حسن آباد میں بھی برسات. محکمہ موسمیات کی آج سے اسلام آباد کے پی اور بلوچستان میں تیز بارش کی پیش گوئی. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسیں گے. ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. راول ڈیم میں پانی کی سطح پھر بلند. اسپل ویز کھول دیے گئے. مقامی آبادیوں کے شہریوں کو ڈیم سے دور رہنے کی ہدایت. راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر خاتون کے قتل کے کیس میں پیش رفت. پولیس کا گرفتار 6 ملزمان میں سے 5 کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ. تفتیشی ٹیم ملزمان کو لے کر فورینزک لیب لاہور روانہ. مقتولہ کی لاش کو قبرستان لانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. کوئٹہ کے ڈگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کا کیس. گرفتار سردار شیرباز ہتکزئی عدالت میں پیش. تفتیشی ٹیم کی جانب سے ملزم کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. عدالت کا ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم. بھاولپور میں غیرت کے نام پر ایک اور خاتون قتل. پولیس نے قتل کے الزام میں مقتولہ کے والد، بھائی اور شوہر کو گرفتار کر لیا. مقدمہ درج. ڈی پی او کے مطابق ملزمان خاتون کی موت کو طبعی ظاہر کر کے لاش کو دفن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی کے علاقے بلدیہ گلشن مزدور میں ہوٹل پر فائرنگ سے 2 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. ایک مسلح ملزم نے ہوٹل میں گھس کر اندر بیٹھے افراد پر فائرنگ کی. فوٹیج میں واضح ہے کہ کوئی لوٹ مار نہیں کی گئی. ملزم نے آتے ہی وہاں موجود افراد پر فائرنگ کی اور ساتھی کے ہمراہ فرار ہوا. پولیس کے مطابق ہوٹل والوں کا کچھ دن پہلے کچھ لوگوں سے جھگڑا ہوا تھا. وہ کون لوگ ہیں معلومات حاصل کی جا رہی ہے. یمن کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی. 68 افراد ہلاک، 74 لاپتہ. تارکین وطن کا تعلق ایتھوپیا سے تھا. ڈوبنے والوں کی تلاش جاری. بھارتی ریاست اتر پردیش میں بارشوں سے سیلابی صورتحال. گنگا اور جمنا میں طغیانی. 50 سے زائد دیہات زیر آب. سیلاب کے باعث تقریباً 15,000 گھر ڈوب گئے. متعدد علاقوں میں بجلی اور صاف پانی کی سہولت معطل. نئی دہلی میں بھی سیلابی وارننگ جاری کر دی گئی. اور جشن آزادی کی تیاریوں میں تیزی آ گئی. گلیوں بازاروں میں پاکستانی پرچموں کی بہار. بچے بڑے سبھی آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پرجوش. جھنڈے، جھنڈیوں، بیجز اور کپڑوں کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا.